نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، سرور ذیشان، محبوب رحمان، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شفاعت نشان آپ کو پیش کرتا ہوں، سناتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیں اور کثرت کے ساتھ نبی پاک کے ذات پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح لیے حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں پچھلے ایپیسوڈ کی طرح آج پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کیا ہے آج کا ٹاپک، وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جمیل بھائی، جو پہلے بھی آپ نے ان کی زیارت کی ہے اور بھی ماشاءاللہ ایف جی چینل کے کئی سلسلوں میں ان کی آپ زیارت کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے اور ترقی عروج عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی قاری احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ میں ہیں اور نعت خوان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تو بہت ساری گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے اب ایک کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، بس ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، عید کا شربت پلاؤ یا رسول، عید کا شربت پلاؤ یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، اور بخش دے گا ہر خطا میری خدا، میری خدا بخش دے گا ہر خطا میری خدا،
ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول۔ اور کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، تو سلیقہ ثنا دو یا رسول، تو سلیقہ ثنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، صلو علی الحبیب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی عاشق بنائیں۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح میں الحمدللہ ہم نے تلاوت بھی شامل کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی ہم نے شامل کی، اور بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کو کلام سناتے رہیں گے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایک نیا ٹاپک، امید کرتا ہوں آپ کے لیے ثابت ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، دنیا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی نہ کسی کی سمجھ لیجیے کاپی کرتا ہے۔ میں ہوں، ظاہری بات ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں کسی کی طرح بن جاؤں، آپ بھی چاہتے ہوں کسی نہ کسی کی طرح بن جاؤں۔ اب فرق یہ ہے کہ کوئی اچھوں کی نقل کرنا چاہتا ہے، کوئی بروں کی نقل کرنا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کروں، کوئی چاہتا ہے کہ میں جناب دنیا کا بہت بڑا بزنس مین جو ہے اس کے جیسا بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی طرح بن جاؤں، انہوں نے جس طرح کامیابی حاصل کی ہے۔ کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، گویا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں، کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا ہم نے یہی رکھا ہے کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، آج لوگ کچھ بننے کے لیے جناب بہت کچھ سوچتے ہیں، بہت کچھ پلاننگ کرتے ہیں۔ بالخصوص آج ہم اگر بات کریں گے ہمارے ٹاپک کے اندر، بالخصوص دنیاوی طور پر جو لوگ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، آج کل بڑی بڑی پلاننگ کی جاتی ہے، ابھی سے 2030 کی، 2040 کی، 2050 کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہاں پر پہنچ کر اس جیسا بننا ہے جس کا دنیا کے اندر اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا عہدیدار ہے، میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اب کس جیسا بننے میں ہمارے لیے فائدہ ہے اور کس جیسا بننے میں ہمارے لیے نقصان ہے، انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کریں گے۔ اور میں سب سے پہلے انشاءاللہ جمیل بھائی کی طرف آؤں گا۔ جمیل بھائی، آج کل لوگ جو ہے نا وہ کچھ بننے کے لیے، کسی کی طرح بننے کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، اور ایک یہ بھی سوچتے ہیں کہ بس کچھ ایسا ہو کہ رات کو سوؤں، صبح جب اٹھوں تو میں اس جیسا بن جاؤں کہ جو دنیا کا کروڑ پتی آدمی ہے۔ جب رات کو سوؤں، صبح اٹھوں تو میرے پاس ریل پیل ہو، خادمین کی ریل پیل ہو، میرے پاس مال ہو، دولت ہو، دنیا کی فراوانیاں میرے پاس ہوں۔ تو یہ راتوں رات جو امیر بننے کے خواب ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیا ممکن ہے کہ انسان رات کو سوئے اور صبح امیر بن جائے؟ ایسی بھی کچھ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے کہتے ہیں کہ خواب دیکھنا چاہیے، اچھا، ہاں، لیکن خواب دیکھنے میں اور پریکٹیکل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی خواب دیکھتا ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی لائف میں وہ پریکٹیکل بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو خواب یقیناً ٹھیک ہے، دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ راتوں رات امیر بننا، راتوں رات سکسیس ہو جانا، راتوں رات کسی بڑی پوسٹ تک پہنچ جانا، یہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے، صحیح، کیونکہ قریب ناممکن ہے۔ میں ایک شارٹ حکایت اگر آپ کو سناؤں تو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے ایک بڑے سکسیسفل بزنس مین کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ میں آپ کی طرح جو ہے نا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، تو مجھے کچھ ٹپس دیجیے گا کہ میں کیسے جو ہے نا آپ کی طرح بنوں، اور آپ اس وقت جس مقام و مرتبے پر ہیں دنیاوی اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، میں اس لیول تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ صحیح۔ تو وہ بزنس مین بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے جو ہے نا وہ اس نوجوان کو اپنے کیبن کی، اپنے آفس کی ونڈو کی طرف لے کر گیا، اور ونڈو اوپن کر کے اس نے جو ہے نا وہ سامنے فٹ پاتھ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ فٹ پاتھ دیکھ رہے ہو؟ تو دکھا کر کہا کہ اس فٹ پاتھ پر تقریباً
میں نے 15 سال ایک ٹرے کے اندر پیسٹریاں بیچی ہیں. اوہ. اس کے بعد جو ہے نا میں نے کوشش کرتے کرتے اس مقام و مرتبے کو حاصل کیا ہے. تو اب یہ جو ایک یوں سمجھے کہ سلگتا ہوا ٹاپک ہے, آج جو ترقی یافتہ دور ہے نا, اور اگر میں ایک ایگزامپل اگر آپ کو دوں تو اس اسپیڈ دور کے اندر, ایک ٹیکنالوجی والے دور میں, ہم اپنے پچھلے چند سال پہلے کی طرف ہم چلے جائیں کہ فار ایگزامپل 2000 کے بعد کی اگر ہم بات لے لیں, 2002, 3, 4 and 5, تو اس وقت اگر ہم موبائل کو لیں گے نا تو اس وقت صرف کی پیڈ والا موبائل ہمارے پاس تھا. کی پیڈ کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا اسمارٹ ہم ہوئے, اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ ہمارے موبائل کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے 2G نیٹ ورک آیا. اور جیسے 2G نیٹ ورک آیا تو اس 2G نیٹ ورک کو یوز کر کے ایک فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ جاتے. ایسے ہی. اور بڑی خوشی بھی ہوتی کہ بھائی میرے موبائل کے اندر کوئی ویڈیو, کوئی امیج, کوئی فائل جو ہے نا, کوئی PDF ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میری مٹھی میں آئی ہوئی ہے. لیکن اب 4G اور 5G کا دور ہے. لیکن اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی آپ کے موبائل میں 2G نیٹ ورک دوبارہ ریپیٹ ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ 10 مرتبہ کسٹمر کیئر کو کال جاتی ہے کہ بھائی میرے نیٹ کو کیا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا کہ ایک ٹیکنیکل دور کے اندر ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں, اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا بس میں بٹن پریس کروں اور راتوں رات امیر ہو جاؤں. تو اٹس ناٹ پاسبل. اس کے لیے جو ہے نا رب کی قدرت کا ایک نظام ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے اب بالخصوص اگر میں ینگرز کی اگر بات کروں, جو ہماری نوجوان نسل ہے, تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میری ڈگری کمپلیٹ ہو, میں گریجویٹ ہو جاؤں, جس دن میں گریجویٹ ہوا اسی دن یا اس سے پہلے یا سیکنڈ ڈے میرے پاس ایک کوئی بڑی نوکری ہونی چاہیے, ایک بڑی پوسٹ ہونی چاہیے, کیونکہ میں اس بڑی پوسٹ کے لیے جو ہے نا میں وہ کر رہا ہوں کہ میں پڑھائی حاصل کر رہا ہوں. تو اب اصل جو چیز ہے نا, پڑھائی حاصل اس لیے کی جائے کہ علم میں اضافہ کیا جائے, نہ کہ نوکری کے لیے. نوکری ایک سیکنڈری اسٹیج ہے, ہمارا سیکنڈری میٹر ہے, لیکن بنیادی جو چیز ہے نا وہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. اب رہی بات دوسری یہ کہ جن کی نظر میں صرف یہ ہوتا ہے نا کہ راتوں رات مجھے امیر بننا ہے یا ایک بڑی پوسٹ پر پہنچنا ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے نا الاؤ نہیں کرتے ہیں, اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کہ اب فار ایگزامپل اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو ہینڈل کرنے والا ایڈمنسٹریٹو آفیسر بن جائے, تو اب وہ اس کا ذہن یہی ہے کہ میں نے اسی کے لیے پڑھائی کی ہے. لیکن اگر اس کو یہ آفر آتی ہے کہ اس کے بالکل نیچے والی پوسٹ, یعنی ایک آفیسر کا آپ کو PA بننا ہے, تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اصل بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ اس لیول کو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہماری نسل لے کر جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یا تو بہت سارے لوگوں کی جو ایک پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک بزنس لیول پر وہ سکسیس ہو چکے ہیں, صرف ان کی وہ لائف جو چمکتی دمکتی لائف ہے نا, وہ لائف ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, اور ہمارے ینگرز جو ہیں, ہماری جو نوجوان نسل ہے, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتی ہے کہ اس نے جو ہے نا کتنی محنت کی ہے, کتنا اسٹرگل کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس لیول پر آ کر کے پہنچا ہے. اب رہی بات یہ کہ اس طرح ہوتا کیوں ہے, تو ایک کردار جو ہے نا یہاں پر موٹیویشنل اسپیکرز کا بھی ہے کہ ٹھیک ہے موٹیویشن ہونا چاہیے, موٹیویشنل اسپیکرز کو جو ہے نا سننا چاہیے تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکیں, آگے بڑھ سکیں. لیکن وہ جو ہے نا ایک اسپیچ ہے, اور گھنٹے, آدھے گھنٹے, 2 گھنٹے کی جو ہے نا وہ ایک اسپیچ ہے یا سیمینار کیا جا رہا ہے, کانفرنس کی جا رہی ہے, اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا یوں کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ 2 گھنٹے کے بعد آپ اس کیبن کے یا اس جو ہے نا سیمینار ہال کے باہر نکلیں گے تو آپ اس پوسٹ پر پہنچ جائیں گے. اب اس کے اندر جو ہے نا یہ بھی ہے کہ ایک جیسے کھیتی کرنے کے اعتبار سے اس میں بھی جو ہے نا اویئرنیس کے اعتبار سے لوگوں کو تربیت کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کیمیکل کو یوز کریں, آپ اس لکوڈ کو یوز کریں تو آپ کی کھیتی کے اندر یہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پھر پھینک کر آؤ تو پھر کھیتی اپنے آپ ہو جائے گی. اس کے لیے تو ہل چلانا ہی پڑے گا, اس کے لیے تو پھر جو ہے نا اناج ڈالنا ہی پڑے گا, اس کے لیے پانی دینا ہی پڑے گا, وہ دھوپ چاہیے, ٹھنڈی چاہیے, وہ جو ہے نا شبنم چاہیے, فوگ چاہیے, اس کے لیے وہ ساری چیزیں جب ہوں گی 2-4 مہینے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فصل جو ہے 6 مہینے میں نکلنے والی تھی, آپ کے اس طریقے کی وجہ سے وہ 5 مہینے میں نکل سکتی ہے, اچھے انداز میں آ سکتی ہے, 4 مہینے میں ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ بغیر محنت کے نیوالا بھی منہ میں نہیں جاتا. صحیح, کیا بات ہے.
تو راتوں رات کیسے مطلب لکھپتی بن جائیں گے, کروڑ پتی بن جائیں گے. بالکل. ایک حدیث پاک اگر میں آپ کو سناؤں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ اس حدیث پاک کو تھوڑا سا ایک ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم لے کر چلیں گے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مانگنے کے لیے آیا. حالانکہ پیارے آقا کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا نہیں کہ یہ وہ زبان مبارک ہے کہ جس کے زبان پر جو ہے نا لا نہیں ہے, ہاں منع نہیں کرتے. تو پیارے آقا کی خدمت میں ایک شخص مانگنے کے لیے آیا, پیارے آقا چاہتے تو اسے عطا فرما دیتے. اچھا, یہ مانگنے کے لیے جو آنے والا جو شخص تھا وہ اس کا ریزن کیا تھا؟ تو اس وقت کا جو ماحول تھا نا وہ مانگنے والا ہی تھا. بہت سارے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی زمینیں, اپنی جائیدادیں یہ گروی رکھ کر قرض لیا کرتے. پیسے والے بس امیر ہی ہوتے جاتے, غریب غریب ہی ہوتا جاتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بھی شخص مانگنے کے لیے پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا, اور چونکہ وہ ماحول ہی عام تھا اس وقت مانگنے کا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں عطا فرمایا, بلکہ پیارے آقا نے اسے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور ہے میرے پاس. تو پیارے آقا نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ ایک ٹاٹ ہے جو ہم بچھا لیتے ہیں اور کچھ اوڑھ لیتے ہیں, اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں میرے پاس لے کر آؤ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ انصاری شخص وہ ساری چیزیں لے کر حاضر ہوئے. تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور پھر لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ یہ کون خریدے گا؟ کیا بات ہے. جی ہاں, بتاؤ یہ کون خریدے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں 1 درہم میں سے خریدنا چاہتا ہوں. پھر پیارے آقا نے 2-3 بار جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک صاحب بولے کہ میں 2 درہم میں لیتا ہوں اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں 2 درہم کے عوض اسے فروخت فرما دی. اب یہ فروخت کرنے کے بعد, اچھا اب یہاں ایک اور بات اگر میں رک کر آپ کو عرض کروں جی, اور FGN چینل کے ناظرین سے بھی, کہ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا یہاں قوم کی تقدیریں بدلنے کے لیے تشریف لائے. انہیں صرف اس اکیلے کو نہیں, اس کے پورے خاندان کو سنبھالا دیا پیارے آقا نے. اس کی چیزیں بیچی 2 درہم میں, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 درہم اس انصاری کو دیے اور فرمایا کہ ان میں سے 1 درہم کا غلہ یعنی اناج خریدو اور اپنے گھر والوں کو دو, اور 1 درہم میں ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے کر آؤ. کیا بات ہے. اب پیارے آقا کی خدمت میں وہ کلہاڑی خرید کر لے کر آئے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کلہاڑی کو لے کر اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی کے اندر لکڑی کا دستہ لگایا, اور اس انصاری کو جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا کہ یہ کلہاڑی لو اور جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو, اور اب میں تمہیں دوبارہ جو ہے نا 15 دن سے پہلے نہ دیکھوں تمہیں. یعنی کہ تربیت فرما رہے نا کہ بار بار نہیں آنا کہ یہ ہوا یوں ہوا, کہ ایک تربیت کا انداز ہے یہ کہ 15 دن تک اب محنت کرنی ہے تمہیں, 15 دن سے پہلے ملاقات نہیں کی جائے. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں 15 دن سے پہلے نہ دیکھوں. پھر وہ صاحب گئے اور لکڑیاں کاٹتے رہے, بیچتے رہے, کاٹتے رہے, بیچتے رہے. ان 15 دن کے عرصے میں وہ 10 درہم کما چکے تھے. یعنی کہ جو شخص مانگنے والا تھا اب وہ کمانے والا بن گیا, اور اس نے کچھ درہموں سے کپڑا خریدا اور کچھ سے جو ہے نا اناج خریدا, اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب یہ ساری چیزوں کا اظہار کیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ تمہارے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ سوالات قیامت کے دن تمہارے منہ میں داغ بن کر آئیں گے. یعنی کہ مانگنا کوئی عزت والی بات تھوڑی ہے. لوگ جھڑکتے ہیں, جھڑکیاں دیتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, کوستے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر میں FGN چینل کے ناظرین سے آج کے اس ایپیسوڈ کے جو ہے نا ذریعے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو مانگنے والا تو ہم نے بننا نہیں ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ راتوں رات امیر بننے کا ٹھیک ہے خواب اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس انتظار میں نہ بیٹھے رہے کہ بھائی جو نوکری آ رہی ہے اس کو بھی ہم ٹھکرا رہے ہیں, جو چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم ٹھکرا رہے ہیں کہ بھائی نہیں مجھے بڑائی کرنا ہے, فلائی کرنی ہے, میں تو شو روم کا مالک ہی بنوں گا, میں تو کمپنی کا مالک ہی بنوں گا, میں تو فیکٹری کا مالک ہی بنوں گا. تو بھائی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو فٹ پاتھ سے کے ذریعے سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ راتوں رات خواب
امیر بننے کے دیکھنا ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل جو حقیقت ہے نا، بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو ابھی چند منٹ پہلے میں نے ایک جملہ کہا کہ جب بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے لقمہ ہمارے پیٹ میں، منہ میں نہیں جاتا تو پھر راتوں رات امیر کیسے بن کیا سکتے؟ بات ہے، بہت زبردست آپ نے یہ گفتگو آپ نے کی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یقیناً ایسا ہی ہے ناظرین، کچھ وہ ہے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ ہے حرکت میں برکت ہے، کچھ کریں گے. اچھا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے جو سیرت کا آپ نے واقعہ بتایا بہت زبردست، یعنی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کسب کی بھی ترغیب یہاں سے ملتی ہے کہ انسان خود بھی کوشش کرے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے. صرف یہ سوچتے رہنا، بعض لوگوں کی یہ مینٹلٹی ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کروں گا، بس وہ سوچتے رہتے ہیں تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہیں اصل گے میں علی بھائی یہ بالکل ایسا ہی ہے واقعی میں کہ انسان بس انہیں راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے. اچھا، اس میں جمیل بھائی آج کل دیکھا جائے تو ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں یا جو راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں یا بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں یا بڑا بزنس مین بننا چاہتے ہیں، یہ لوگ انہیں شارٹ کٹ بھی بڑا اپناتے ہیں. یعنی شارٹ کٹ اپناتا. اچھا، اس شارٹ کٹ کو اپنانے کے اندر پھر وہ سمجھے حق اللہ بھی تلف ہو رہا ہوتا ہے اور حق العباد بھی تلف ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ سمجھیں کسی انسان کے جیسا بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تگ و دو کریں، محنت کریں، کوشش کریں، ایک نہ ایک دن تو آپ پہنچ جائیں گے. میں نے کسی دانا کا یہ قول سنا تھا اور پڑھا بھی تھا، وہ یہ کہ اس کا کہنا ہے کہ اگر مال و دولت جو جمع کرنی ہے، مال و دولت جو حاصل کرنی ہے، تو وہ امیر بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال و دولت حاصل کرو، نہ کہ امیر بننے کے لیے. اب آج کل بالکل ایسا ہو چکا ہے. اچھا، اس کے اندر ہے نا یہ جو میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے تو اس کے اندر ہے نا کمپیریزن بھی ہے، موازنہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب جس سے آپ موازنہ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اب کوئی بندہ ہے تو اس کے پاس 2-4 بنگلے ہیں، تو آپ بھی کہے کہ یار میرا بھی اب انہیں سمجھو بنگلہ ہو جائے. ابھی تو سمجھو صرف یعنی کہ نلی کا گھر ہے یا چھوٹا موٹا گھر ہے میرا، تو میں اس جیسا بننا چاہتا تو میرے بھی یعنی کہ 1.5-2 مہینے بعد یا 1.5-2 سال بعد 2-4 بنگلے ہو جائیں. اچھا، پھر کسی کو دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس 2-4 گاڑیاں ہیں، تو میرے پاس تو 2 ویلر ہے، تو میرے پاس انہیں 4 ویلر آ جائے. اچھا، 4 ویلر بھی آ جائے تو وہ بھی 2-4 مہینے کے بعد آ جائے. تو انسان انہیں اپنے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھ کر کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ انہیں اگر گھر کی خواتین کو دیکھیں تو گھر کی خواتین جب اپنی سہیلیوں سے ملتی ہے یا جو گھر کی خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے ملتی ہے تو دیکھتی ہے کہ انہوں نے اچھے سے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے یا کہ سونے چاندی کی رنگ پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی ہے یا اس نے ہار پہنا ہوا ہے. تو اب وہ جیسے دیکھتی ہے تو گھر پہ آ کے پھر اب اپنے شوہر سے فرمائش کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کچھ بھی کرو بس مجھے یعنی کہ تم یہ چیزیں لا کر دو. اب وہ شوہر بیچارہ اس کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اس کو منع کرتا ہے کہ بھئی میں کہاں سے لا کے دوں گا. بولے نہیں، مجھے کچھ بھی کرو بس لا کے دو، مجھے اس جیسا یعنی کہ سمجھو داگینے وغیرہ پہننے ہیں. تو اب وہ شوہر پھر کیا کرتا ہے، چوری کی طرف جاتا ہے، ڈکیتی کی طرف جاتا ہے، پھر ناجائز جو صورتیں ہوتی ہیں، حرام صورتیں ہوتی ہیں ان کی طرف جاتا ہے. تو یوں سمجھو انسان اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہوتا ہے اور آخرت بھی برباد کر رہا ہوتا ہے. اچھا، جیسے کمپیریزن کے حوالے سے بندہ صرف ایک چیز میں نہیں بہت سارے چیزوں کے اندر علی بھائی سوچتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے تو ایک سینئر ہے، اب اس کی سیلری زیادہ ہے. اب جونیئر ہے وہ یہ سوچے کہ یار یہ میرے سینئر کی اتنی سیلری کیوں، میری بھی اتنی سیلری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں بھائی کہ اس نے پڑھائی آپ سے زیادہ کی ہوئی ہے، اس کا ایکسپیرنس جو ہے، اس کا جو تجربہ ہے وہ آپ سے زیادہ ہے. تو آپ کی سیلری اس کی سیلری کے برابر ابھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تھوڑا ٹائم ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان ہے کسی کے پاس یعنی کہ یوں سمجھ لے حاضر جواب ہے کہ جب بھی اس سے کوئی گفتگو کی جائے تو فوراً اس کے پاس جواب حاضر ہوتا ہے. اب کوئی بندہ یہ سوچے یار میں بھی اس جیسا حاضر جواب بننا چاہتا ہوں، مجھ سے بھی جب کوئی انسان گفتگو کرے تو فوراً میں یعنی کہ حاضر جواب یعنی کہ اس کو جواب فوراً حاضر کر دوں. تو اب ضروری نہیں کہ اس کے اندر حاضر جوابی ہے تو آپ کے اندر بھی حاضر جوابی ہو. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کسی سمجھو کوئی کوالٹی سے نوازا ہے، جیسے اس کو حاضر جوابی دیے، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ قوت ارادی یعنی کہ ول پاور آپ کو دیا ہو، سوچنے کی طاقت قوت دی آپ کو، وہ اس سے زیادہ ہو. تو کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ میرے اندر بھی آ جائے، میں اس جیسا بن جاؤں. اچھا،
اب آپ کو ایک میں مثال کے ذریعے علی بھائی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہر چیز اپنی جگہ پر یعنی کہ درست ہیں، ٹھیک ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں. اب جیسے اب شیر اور شارک مچھلی، اور اپنے اپنے جگہ پر یہ دونوں یعنی کہ زبردست، تو مگر ان دونوں کا فیلڈ الگ ہے. شیر ہے تو وہ جنگل کے اندر بادشاہ ہے، اور شارک مچھلی ہے تو وہ سمندر کے اندر بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. اب اچھا اسی طریقے سے اب دیکھا جائے تو ٹماٹر اور جو گلاب ہے، یہ تو دونوں لال، یہ تو دونوں لال، مگر اب یوں نہیں کر سکتے آپ کہ گلاب کی آپ انہیں کیا بولتے ہیں سبزی بنائیں، اور ٹماٹر وہ لال ہے تو اب اس کو آپ انہیں سجا کر میز پر رکھ دیں. تو ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جس جگہ پر ہیں تو اس جگہ پر آپ درست ہیں، ٹھیک ہے. آپ محنت کریں، کوشش کریں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شارٹ کٹ ایسا مارے، ایسی چھلانگ مارے کہ آپ انہیں اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور اپنی آخرت بھی برباد کر اور بیٹھے. یہ جو تمنا ہوتی ہے نا احمد رضا بھائی، یہ جو تمنا ہوتی ہے کہ بس میں اس جیسا بن جاؤں، تو بعض اوقات اس تمنا کے اندر انسان احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں جو ہے نا اس جیسا نہیں بن پا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں. اب ظاہر ہے ہر ایک چاہے، ایک مثال ہے، ہر بندہ یہ چاہے کہ میں بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں. ایک مثال ہے، کسی کو اس نے دیکھا کہ جناب جو نا بہت بڑا فیکٹری کا مالک ہے. اب ہر ایک بندہ یہ چاہے کہ میں بہت بڑے فیکٹری کا مالک بن جاؤں، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ کی تقسیم ہے اللہ کی تقسیم ہے یہ بھی. اب ظاہر بات ہے ہر ایک یہ چاہے کہ میں سیٹ بن جاؤں، تو سیٹوں کے نوکر کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ ظاہر ہے اللہ پاک کی تقسیم کاری ہے. تو اس لیے ہاں کوشش آپ کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی ایک منصب پر آ جائے. ہر ایک ہی چاہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، تو پھر جو بادشاہوں کے جو ہے تاج و تخت کون لگائے گا، بادشاہ کے دربار کون سجائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کاری ہے، تو کوشش انسان کرتا رہے. لیکن چونکہ اللہ پاک کی تقسیم کاری ہے، دنیا کے اندر ہر بندہ ایک جیسا نہ پہلے تھا، نہ ابھی ہے، نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے. یہ چھوٹے بڑا ہونا، غریب امیر ہونا، بزنس مین ہونا، یا پھر اسی طریقے سے جاب کرنے والا ہونا، یہ لوگوں بھی ہوتا ہے اور یہ آگے بھی ہوتا رہے گا. وہ کہتے ہیں علی بھائی کسی امیر کا محل دیکھ کر اپنا جھوپڑا تھوڑی توڑ دینا چاہیے، نہیں ظاہر سی بات ہے. یہ بھی ہے نا کہ جو کمپیریزن کی آپ نے بات کی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ جو نعمت اسے ملی ہے نا، صحیح، اس نعمت میں رب کا شکر ادا کرے. واہ. اور ایک ایمان والے کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ رب نے سیدھے سیدھے قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا کروں گا. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. تو ہمارے اندر سب سے پہلے تو یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا بنے. ایسا ہی. اور اللہ پاک یقیناً پھر جو اس کا فرمان ہے اس کے مطابق، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اللہ پاک نے جس کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے، جس کا جو مقدر کیا ہے، وہ اسے ضرور عطا فرمائے گا. اب رہی بات یہ کہ کمپیریزن کی، تو اپنی جو نعمت ملی ہوئی ہے نا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور اسی کے اندر خوش رہیں. کسی نے جو ہے نا وہ ایک بات بتائی تھی کہ دعوت اسلامی انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ عز و جل پورے ہندوستان بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اور مختلف طرح کے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں، اور وہ اس کے مطابق دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. صحیح. کہتے ہیں کہ کسی ملک میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہی تھے، تو ایک اسلامی بھائی کے پاس کی پیڈ موبائل تھا. تو اس کی پیڈ موبائل کو وہ استعمال کرتے تھے کافی وقت سے، ایک بڑی ذمہ داری پر بھی تھے. تو بقیہ جو دیگر اور مبلغین تھے ایسے ہی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میٹنگ ہوئی یا اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر ان کو ترغیب دلائی کہ یار ابھی جو ہے نا موبائل کے اندر اب چونکہ میل بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے، واٹس ایپ بھی ہے، دیگر اور آن لائن بہت سارے ورک ہوتے ہیں، تو آپ بھی جو ہے نا ایک اینڈرائڈ موبائل لے لیں. اور پھر جو ہے نا اپنے اپنے موبائل کے وہ فیچرز بتانے لگے کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. بولے اب کہاں اس مطلب ترقی یافتہ دور کے اندر اب یہ کی پیڈ والا موبائل لے کر بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ہے وہی بہتر ہے. صحیح. ہاں، کہ پھر گفتگو اتنی بڑی کہ انہوں نے کہا کہ آپ سب کے موبائل سے اچھا میرا موبائل ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہاں کی پیڈ والا، وہ کی پیڈ میں خوش ہے نا، تو کہنے لگے کہ آپ کے اینڈرائڈ موبائل سب فیل ہیں، مطلب میرا اچھا موبائل ہے. بولا اچھا. تو پھر اب بات بڑھتے بڑھتے یوں ہوئی کہ بھائی بتاؤ ہمارے تو اتنے اتنے فیچرز ہیں، آپ کا کیا ہے بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا موبائل نکالا جیب سے، نکال کے ایسے فرش پہ پھینک دیا. کہا کہ تمہارے 1,00,000 1,50,000 کے 50,000 کے 60,000 کے جو موبائل ہے نا، مطلب میری طرح پھینک کے دکھاؤ تو پھر میں مانوں کہ مجھ سے بہتر ہے تمہارا. تو اب وہ جیسے انہوں نے پھینکا تو اس کے 2-3 ٹکڑے ہو گئے نا، بیٹری الگ ہو گئی، اس کا کیپ الگ ہو گیا.
تو اب وہ اٹھایا پھر جوائنٹ کیا. اب کی پیڈ موبائل تو ہوتا ہی ایسے, اب اینڈرائڈ موبائل بندہ پھینکے تو پھر اس کا کم سے کم اسکرین تو چلا جائے. تو کہا کہ آپ بتاؤ کہ کس کا موبائل جو ہے اگر پھینک دے جی تو کس کا موبائل اچھا, تو بولے میں اسی میں خوش ہوں. تو بندہ اگر اس پر راضی رہے نا کہ میرے رب نے جو مجھے نعمت عطا کی ہے تو یہ میرے حق میں بہتر ہے, اور ہمارا رب ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کتنا بہتر ہے اور کتنا بہتر نہیں ہے. صحیح. بعض اوقات جو ہے نا دولت کی فراوانی, دولت کا بڑھ جانا یہ بندے کو گناہوں تک بھی لے کر جاتی ہے. ہاں ابھی دیکھیں فرعون کی اگر ہم مثال لے لیں تو فرعون کو اللہ نے منصب بھی دیا, دولت بھی دی, حکومت دی, پاور دیا, سب کچھ دیا, اور پھر دنیا کے اندر جو ہے نا اس پر کوئی مصیبت نہیں آئی. کہتے ہیں کہ تقریباً 400 سال تک اس کو بخار بھی نہیں آئی تھی. ہاں اتنے سال کا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 400 سال تک جو ہے نا اس کو بخار ہی نہیں آئی. تو اس نے جو ہے نا پھر یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا اس نے. اگر کم سے کم اس کو سر درد یا بخار بھی اگر ہوتا نا تو شاید وہ اس بات کا احساس کرتا کہ میرے اوپر بھی کوئی ذات ہے. لیکن بندے کو جو ہے نا اس طرح کی فیسلٹیز مل جانا یہ بہت سارے گناہوں, رب کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے. بے شک بے شک. تو یہ بھی انسان کو مطلب یہ ہے کہ جس حال میں رب نے رکھا ہے اس میں رہیں, ورنہ پھر یہ آپ نے جو بات کی نا ابھی فرعون کی جیسے بات کی, تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جمیل بھائی کہ جب لوگ تمنا کرتے ہیں کہ میں اس جیسا بن جاؤں, پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منصب عطا فرما دیتا ہے نا, جب ان کی خواہش جب پوری ہو جاتی ہے, ان کی دعا جب پوری ہو جاتی ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ انسان مکر جاتا ہے, پھر بدل جاتا ہے. وہ جو رب کی بارگاہ میں آنے کا اس کا انداز ہوتا تھا, 5 ٹائم کی نماز پڑھا کرتا تھا, پھر وہ جمعہ کبھی نظر آ گیا تو آ گیا, پھر اس کی نمازیں بھی جا رہی ہیں, جماعتیں بھی جا رہی ہیں, پھر وہ محفلوں میں آیا کرتا تھا, دینی محفلوں میں, وہ اس کی چھوٹ رہی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا, اس کا ٹھکانہ نہ رہا. پھر اسی طریقے سے بندہ آگے بڑھتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. وہ کبھی مطلب جو گانے نہیں سنا کرتا تھا وہ گانے تو یہ چیزیں آتی ہیں. کیونکہ وہی بات ہے, انسان جب دیکھتا ہے نا کہ وہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے, میں تو بہت جیوں گا, اب زندگی اتنی ہے, اتنا مال و دولت ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر سکتا ہوں, انسان پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ موت سے غافل ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیجا کی خواہش جو ہے کسی کی طرح بننے کی, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. مزید چونکہ بات چلی تھی احمد رضا بھائی ہماری رزق حلال کے حوالے سے, کہ مطلب جستجو بات چلی تھی, ابھی کسب کے حوالے سے یہ بات آئی, تو اب ظاہر ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کی طرح بن جاؤں. تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم پذیرائی تو اسی کی ہے کہ جو اس کے حلال ہے. اگر چاہتا ہے انسان کہ میں جناب بہت بڑا امیر بن جاؤں, بزنس مین بن جاؤں, اگر اس کے اندر اس کی خواہشات اچھی ہیں, جائز طریقے سے بننا چاہتا ہے, تو ظاہر اس کو منع بھی نہیں کریں گے. اگر اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے جو کاروبار کو ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے استعمال کر سکتا ہوں اور حلال کام کروں گا, تو اس صورت میں کیا فرماتے ہیں, اور جستجو رزق حلال پر کیا فرمائیں گے, اور کچھ فرامین اگر مل جائیں. جی بالکل علی بھائی, اگر بندہ تجارت شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے, کاروبار, بزنس, دھندا, بھلے چھوٹا ہی بزنس ہو, کاروبار ہو, بھلے وہ ریڑھی لگاتا ہو, لاری لگاتا ہو, یا پتھارا لگاتا ہو, جتنا یعنی چھوٹا موٹا جو بھی کاروبار ہے, مگر یہ ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے, تو یوں سمجھ لیں وہ فائدہ ہی فائدہ. بلکہ اس کے بارے میں جیسا کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, سچا امانت دار تاجر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیں اب اتنا بڑا مقام و مرتبہ مل رہا ہے کہ جو سچا اور امانت دار جو تاجر ہوگا, بزنس مین ہوگا, دھندا کرنے والا انسان ہوگا, وہ کل قیامت کے دن انبیاء, صدیقین, شہداء کے ساتھ ہوگا. اب جیسا ہمارا آج کا ٹاپک ہے بھائی میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں, تو اب آپ دیکھیں کہ جو سچا تاجر ہے اس کا حشر کس کے ساتھ ہو رہا ہے, اتنی بڑی پرسنلٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی کہ انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ. مزید آگے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل پیشہ ور یعنی کام کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے. جو بالکل گھر پر خالی خالی بیٹھے رہتے ہیں نا, اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس خالی کمانے کا سوچ رہے ہوتے, نہیں, بس یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس جیسا بن جاؤں, اس جیسا بن جاؤں. ہاں, اللہ تعالیٰ کو پوسٹ کے انتظار میں رہتے ہیں. اچھا, کہ بھائی یہ پوسٹ جب تک نہیں ملے گی میں کچھ کروں گا نہیں, یا یہ جب تک میرا بزنس سٹارٹ نہیں ہوگا میں دوسرا بزنس نہیں کروں گا. بالکل ایسا ہی. چھوٹا کام کرنا میری شان کے خلاف ہے. میں تو فلاں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, فلاں کی اولاد ہوں, میرے جو ہے نا باپ دادا نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں. یعنی یہ ایک سوچ حالانکہ بن چکی عجیب سی, کہ مطلب چھوٹا کام. اب مجھے بتائیے, کوئی بندہ ہے حلال طریقے سے اگر وہ موچی والا کام کرتا ہے, جوتے سینے والا, اور ایک طرف بندہ ہے وہ کروڑ پتی ہے لیکن اس کا سارا کام سود کا ہے, رشوت کا ہے, اس طرح کا ہے, تو میرے خیال ہے وہی بہتر ہے نا. بالکل حقیقت یہ کہ وہی بہتر ہے کہ جس کا بظاہر دکھنے والا کام چھوٹا سا رہتا ہے, موچی والا کام ہے,
یا جو ہے نا وہ کپڑے سینے والا کام ہے چھوٹا سا, تو یہ بہتر ہے نا اس سے, تو حرام سے تو یہ حلال بہتر ہے. حرام بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کس کو کیا پتا, جی. ضرور تھوڑی جس کے پاس دولت ہے اور سب کچھ ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث پاک ہے. اور پھر آگے مزید فرماتے ہیں جس نے خود کو سوال سے بچانے, اپنے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی, وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں یعنی کہ جو حلال طریقے سے امانت داری کے ساتھ اور اچھے انداز میں تجارت کرتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں یہ فضیلت احادیث طیبہ میں وارد ہوئی سبحان ہے. اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جستجو رزق حلال جو ہے اس میں ہم لگے رہیں, اور حلال دیکھیں, حلال کا پیسہ تھوڑا ہو انشاءاللہ برکت والا ہوگا, اور یہ برکت والا مال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں رسوائی سے بچائے گا اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ رسوائی سے بچائے گا. میں آخری بات کی طرف آتا ہوں, جمیل بھائی کی طرف. جمیل بھائی, اب ان تمام معاملات کے اندر ہمارا آئیڈیل کون ہو, کس کو دیکھیں, کس کے نقش قدم پر چلیں؟ نا لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کس جیسے بنیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کسی بھی طرح سے آپ لینا تو انسان یقیناً اس کی طرح بننا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سکسیس ہے. ایسا ہی. اب رہی بات کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو ہے نا زندگی کو اگر دیکھا جائے, ان کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور وہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں پھیلائے کسی کے سامنے. مجھے کسی صحابی کا جو ہے نا وہ ایک ذکر یاد آ رہا ہے, نام یاد نہیں آ رہا مجھے, تو انہوں نے جو ہے نا بس وہ کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بازار کہاں پر ہے تاکہ میں وہاں جا کے کچھ کام کاج کروں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کہ بالکل زیرو پر ہیں, کچھ ہے نہیں, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت ہوئی ہے, لیکن آپ جب وہاں بازار جا کر آپ نے بزنس کا اسٹارٹ اپ کیا تو ظاہر ہے کہ کوئی شو روم کے ساتھ نہیں کیا, صحیح, محنت مشقت کی, اور پھر یہ کہ دھیرے دھیرے جو ہے نا اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. بالکل. اب اگر آپ ایک کامن سینس کی بات ہے, آپ جو ہے امیر صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جی جی جی, امیر صحابہ, دولت مند صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یعنی ایک ان کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو بندہ ان کی سیرت کو پڑھے نا کہ انہوں نے اسٹارٹ اپ کیسے کیا, جو جس کے پاس یوں سمجھے کہ جیب میں ایک درہم و دینار نہ تھا ہو, اور وہ ان کا دور پھر ایسا گزرا کہ دولت مند صحابہ کا نام آ جائے, تو پھر واقعی کوئی تو چیز پر عمل کیا نا انہوں نے. صحیح. اب رہی بات ہے کامن سینس کی, میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو اگر چھت پر جانا ہے, اب بندہ جو ہے نا, اب جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا موٹیویشنل اسپیکرز کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے وہ آپ سنیں, آپ ایک موٹیویشن ملتا ہے اس کے ذریعے سے, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھا کریں کہ محنت کس طرح سے ہوتی ہے, کوشش کس طرح سے ہوتی ہے. کہ اگر آپ کو چھت پر پہنچنا ہے نا تو موٹیویشنل اسپیکر اگر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل چھت پہ پہنچ سکتے ہیں, تو بھائی سیڑھی کے ذریعے سے ہی جانا پڑے گا. آپ اگر کہو گے کہ بھیا اس نے تو سیڑھی کا بتایا ہی نہیں تھا, اس نے تو جو ہے نا راتوں رات بتایا کہ میں چھت پہ پہنچ سکتا ہوں, تو اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے, اسٹیپ کے ذریعے سے ہی جو ہے نا وہ اوپر جانا پڑے گا. تو بہرحال آئیڈیل کی جہاں تک بات کی جائے تو ہمارا آئیڈیل کون, تو ہمارا آئیڈیل پھر وہ ہو کہ جس کے اندر جو ہے نا ساری کی ساری صفات موجود ہیں. بے شک. یعنی کہ دینی اعتبار سے ان سے بڑھ کر عظیم کون, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, اور دنیاوی اعتبار سے جو زندگی گزارنے کے جو اصول آپ نے ارشاد فرمائے کہ بچوں کی تربیت, زوجہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک, پھر اس کے علاوہ والدین کے حوالے سے آپ نے کیا ارشاد فرمایا, رشتہ داروں کے کیا حقوق بتائے, پڑوسیوں کے کیا حقوق بتائے. اب میں اس ذات کا اگر ذکر کروں تو مجھے لگتا ہے کہ FGN چینل کے ناظرین پہنچ چکے ہوں, آپ بھی پہنچ چکے ہوں, اور وہ کوئی اور ذات نہیں, ہمارے پیارے آقا کی ذات مبارکہ, کیا بات ہے, کہ جس کے اندر جو ہے نا کوئی مطلب کمی نہیں ہے, بالکل کمپلیٹ اور پرفیکٹ ذات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی طرح بننا چاہ رہے ہیں. ایک تعداد وہ ہے کہ جو فلم ایکٹرز کو دیکھتی ہے, ایک تعداد وہ ہے جو اسپورٹس مین کو دیکھتی ہے, ایک تعداد وہ ہے جو بزنس مینس کو دیکھ رہی ہے, ایک تعداد وہ ہے کہ جو ایسے لوگوں کو دیکھ رہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا دبنگ آدمی ہے,
غنڈے لوگ ہیں یا پھر یہ کہ اپنی جو ہے نا رعب و دبدبہ بنانے کے لیے کرمنل مائنڈ لے کر کے جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے جب ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے محبوب کی ذات جب ہمیں عطا فرمائی تو ایز اے مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہمارا آئیڈیل صرف اور صرف اللہ کے محبوب کی ذات ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں کوئی مطلب کمی نہیں ہے, ساری پرفیکشن ہے, سب کچھ پرفیکٹ ہے, لہٰذا جب اتنا پرفیکشن وہاں پر موجود ہے تو کسی اور کی طرف بڑھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ نے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے پچھلا جو پروگرام کیے تھے اس میں بھی آپ نے ایک مقام پر یہ فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جو ہے نبی پاک کی ذات, انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, نبی پاک کے اندر وہ تمام چیزیں الحمدللہ بحسن و خوبی موجود ہیں, تو کیوں نہ انہیں کو اپنا آئیڈیل بنائیں, کیوں نہ انہیں سے ٹوٹ کر محبت کریں. تو ان تمام معاملات کے اندر چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے تجارت بھی کی ہے, آپ ایک ماشاءاللہ بہترین بزنس مین بھی ہیں, پھر ایک بہترین شوہر بھی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو آپ جو ہے نا سامان لے کر ملک کی طرف, ملک شام کی طرف نا, ملک شام کی طرف آپ سفر کیے, یعنی کہ ایسا بزنس پیارے آقا نے فرمایا کہ اس جیسا نفع حضرت خدیجہ کو کبھی نہیں ہوا تھا. جی, تو پیارے آقا بزنس مین بھی ہے نا, تو پیارے آقا کی اس سیرت کو بھی پڑھا جائے. سبحان اللہ. تو یہ انشاءاللہ جب سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں گے اور نبی پاک کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے ان تمام معاملات کے اندر, اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ سب چیزیں ہمیں ملیں گی, اس کی برکت نصیب ہوں گی. تو امید کرتے ہیں آج کے دن اگر آپ کا یہ ذہن ہے کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں, تو امید ہے کہ یہ ذہن یہ رکھنا آپ کو, لیکن کس جیسا بننا چاہتا ہوں بس یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا. اگر ابھی تک یہ تھا کہ میں کوئی بہت بڑے جو ہے نا وہ کسی خدا نخواستہ اللہ کے نافرمانی کی طرف بننا چاہتے تھے, تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بڑے بزنس مین بننا چاہتے ہیں, تو اس بزنس مین کی طرح بننا ہے کہ جو حلال طریقے سے ہمیں جو ہے رہنمائی ہماری کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے, حرام رزق سے بچ کر اللہ پاک حلال رزق کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام شامل کر لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو, نگاہ کرم ہو, نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اب بلا لو مدینے میں عطار کو, یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو, نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک ہماری, ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم عز و جل, دنیا میں جہاں کئی مسلمان بیمار ہیں, پریشان حال ہیں,
اے رب کریم صبح مدینہ کا صدقہ اے رب کریم ان کی تمام بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو چین سکون سکھ عطا فرما. اے رب کریم عز و جل ہمارے ایک نئے سوا پروگرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو برکت عطا فرما. یا اللہ عز و جل بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا اللہ. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا. لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.